لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی سیریز میں آج ہم پھر آپ کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہماری گفتگو آپ سے چل رہی تھی میقات اور احرام کے مسائل کی بابت. آج ہم اسی کے تعلق سے ایک اور نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے حالت احرام میں محرم کے لیے جائز کام. کہ احرام باندھنے کے بعد، احرام باندھنے سے لے کر کھولنے تک، اس مدت میں ایک محرم انسان کیا کیا کام کر سکتا ہے، کن چیزوں کا کرنا اس کے لیے جائز اور مباح ہے اسلام کی نظر میں. کل آپ کو ایک تفصیل ملی احرام کی مسائل کی بابت. اس میں بھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کے حج کا تکملہ اور اس کی پورتی کریں گی. کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہیں آپ بھٹک جائیں. تو یہ باتیں جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کے قدم کو ڈگمگانے سے اور پھسلنے سے روکیں گی. ایک محرم جب حالت احرام میں آ جاتا ہے تو اسے کچھ چیزیں اسلام نے جائز قرار دی ہیں، وہ کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کی قید و بند ہے، وہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر احرام باندھتے ہوئے ایک انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ شرط لگائے. اگر کسی انسان کو بیماری کا خوف ہو اور وہ ڈر محسوس کر رہا ہو کہ ہو سکتا ہے میری بیماری بڑھ جائے اور میں کسی مقام پر پہنچوں اور وہاں پر ہمیں اپنا احرام کھولنا پڑ جائے، میں بے بس ہو جاؤں، میری بیماری مجھے روک دے، تو اس محرم کے لیے شرط لگانا جائز ہے. صحیح مسلم کتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زباعہ بنت زبیر کے پاس گئے. یہ ایک خاتون ہیں جو مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں. یہ اکثر بیمار رہا کرتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کی زیارت کی، عیادت کی، اور کہا اے زباعہ، کیا تم نے حج کا ارادہ کر لیا ہے؟ زباعہ بنت زبیر نے جواب دیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں بہت بیمار ہو جایا کرتی ہوں، میں اکثر بیمار ہو جایا کرتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اے زباعہ، آپ حج کی نیت کر لو اور یہ شرط رکھ لو کہ اے اللہ، جہاں تو نے مجھے روک دیا، میری بیماری نے مجھے روک لیا، تو بس وہی میرے حلال ہونے کی جگہ ہے، میں وہاں اپنا احرام کھول دوں گی. اور آپ یہ الفاظ بولیے اپنا احرام باندھتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے، اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں تو مجھے روک دے، یعنی میری بیماری مجھے روک دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم احرام باندھتے ہوئے اس قسم کا شرط رکھے تو جائز ہے اس کے لیے، اور احرام کھولنے پر اس کو کسی قسم کا کوئی دم،
کوئی فدیہ، کوئی قربانی نہیں دینی ہے، وہ بالکل اس سے بری ذمہ ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں جب محرم ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کو نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کنگھی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، صابن اور تیل لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہت سارے حجاج کرام اس مسئلے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور وہ تلاشتے ہیں کوئی ملے اور ہمیں بتا دے ہم ایسا کر سکتے یا نہیں۔ آپ دیکھتے رہیے فضائل حج، اور آپ کو اس کے ذریعہ ان تمام مسائل کا انشاءاللہ علم حاصل ہوگا، آپ کو جانکاری دی جائے گی۔ جی ہاں، اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ غسل کر سکتے ہیں، آپ اپنے سر کو مل سکتے ہیں، اسے دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے آپ کو، حتیٰ کہ اگر ایسا صابن آپ کو دستیاب ہو، ایسا شیمپو آپ کو مل جائے جو خوشبودار نہ ہو، تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے سروں میں لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج باب غسل المحرم بدنہ ورأسہ، اس کے اندر ایک اچھا سا واقعہ موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسور ابن مخرمہ کے درمیان پیش آیا۔ تکرار ہو گئی دونوں میں مقام ابوا کے پاس۔ مقام ابوا پر یہ حضرات پہنچے تو معاملہ یہ آیا کہ غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایک انسان جس نے احرام باندھ لیا ہے، احرام کی حالت میں اس کو اپنے سر کا دھونا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یغسل المحرم رأسہ، کہ احرام باندھنے والا اپنے سر کو دھوئے گا، جائز ہے۔ اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا یغسل المحرم رأسہ، کہ محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا۔ جو حالت احرام میں ہو اور احرام باندھ لے، اس کے بعد وہ اپنے سر کو اگر دھوئے گا تو اس کے بال گریں گے، اور بال کا گرنا جھاڑنا اسے درست نہیں ہے۔ یہ تکرار حضرت عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخرمہ کے درمیان ہوئی۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسور بن مخرمہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں تذبذب ہے، شبہ ہے، تو جاؤ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں ہیں، جاؤ ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ اللہ کے رسول حالت احرام میں غسل کرتے تھے، اپنا سر دھوتے اور ملتے تھے یا نہیں؟ آپ کے غسل کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ آ جاتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ مسور بن مخرمہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت پہنچا ابو ایوب انصاری کے پاس جب وہ کنویں کے مڈیر کے پاس دو لکڑیوں کے بیچ غسل فرما رہے تھے، نہا رہے تھے وہ، اور انہوں نے اپنے سامنے لکڑی پر ایک چادر، ایک کپڑا ٹانگا ہوا تھا پردہ کرنے کے لیے، تاکہ پردے کی آڑ میں آپ رہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ مسور بن مخرمہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ایوب انصاری نے پوچھا آپ کون ہیں؟ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں کہ میں مسور بن مخرمہ آپ کے پاس آیا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر دھوتے تھے یا نہیں، غسل کرتے تھے یا نہیں، اور کرتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا، میں یہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے ٹنگے ہوئے پردے کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اپنا سر اس قدر جھکاتے ہیں کہ مسور بن مخرمہ کو آپ کا سر نظر آنے لگتا ہے پردے کے پیچھے سے، اور پھر آپ اپنے اس آدمی سے جو آپ کے سر پر، آپ کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا، اسے حکم دیتے ہیں کہ میرے سر پر بھی پانی ڈالو۔ چنانچہ وہ آدمی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پانی ڈالتا ہے۔ ابو ایوب انصاری اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اپنے سر کو ملنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح ان کے سامنے دھوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اے مسور بن مخرمہ لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل هكذا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی حالت میں ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا جس طرح میں غسل کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک انسان جو احرام کی حالت میں ہو اور وہ غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اپنے سروں کو بھی دھو سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے مل سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر کچھ بال گر جاتے ہیں تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس پر اس کی گرفت نہیں کرے گا، انشاءاللہ اس کے احرام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہو اور اس کی آنکھیں دکھنے لگیں
اس کی آنکھیں بیماری کا شکار ہو جائیں، آنکھیں آنا بہت مشہور بیماری ہے، آنکھیں لال ہو جایا کرتی ہیں، اس میں دکھ درد شروع ہو جاتا ہے، اگر ایسی شکایت کسی محرم کو ہو جائے تو اسلام نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ اس کا علاج کرے، اپنی آنکھوں میں دوا ڈالے۔ چنانچہ ایک حدیث جو صحیح مسلم کتاب الحج باب جواز مداوات المحرم عینیہ، اس کے اندر مروی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بابت جو حالت احرام میں ہو اور اس کی آنکھیں دکھنے لگیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے آنکھوں کا علاج ایلوا الصبر عربی زبان میں کہا جاتا ہے، ایلوا کے ذریعہ اپنا علاج کر سکتا ہے، اپنے آنکھوں میں اس سے بنائی ہوئی دوا کو ڈال سکتا ہے۔ آج کل اگر الصبر یعنی ایلوا کے علاوہ کسی اور چیز کی دوا بھی دستیاب ہو جو آنکھوں کے لیے مفید ہے اور حاجی اسے لگا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو کسی بھی محرم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا علاج وہ دوا ڈال کر کرے، اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح فقہ السنہ کتاب الحج باب ما یباح للمحرم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محرم اپنے آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے، چاہے اس کی آنکھیں دکھتی ہوں یا نہ دکھتی ہوں، بس شرط یہ ہے کہ وہ سرما خوشبودار نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک محرم اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے، چاہے اس کی آنکھیں دکھتی ہوں یا دکھتی نہ ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ خوشبودار نہ ہوں۔ بات ابھی باقی ہے لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك۔ محترم ناظرین کرام، ہم اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک محرم احرام باندھنے کے بعد اسلام نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں جائز قرار دی ہیں، وہ کر سکتا ہے، اسی طرح دوسری طرف بہت ساری بندشیں بھی لگا دی ہیں کہ انسان انہیں نہیں کر سکتا۔ حالت احرام میں کیا کیا جائز ہے وہ میں آپ کو سلسلہ وار بتا رہا ہوں۔ چنانچہ حالت احرام میں انسان کو اگر تیل لگانے کی ضرورت پڑے، صابن استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کا استعمال جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تیل خوشبودار نہ ہو، کیونکہ احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہے، نہ احرام میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے، نہ بدن میں خوشبو لگایا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اگر تیل یا صابن استعمال کرنے کی ضرورت انسان کو پڑے تو وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے، اس شرط کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ وہ صابن خوشبودار نہ ہو، وہ تیل خوشبودار نہ ہو۔ چنانچہ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں ادہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزیت غیر مقتت وہو محرم۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے شرح السنہ میں، اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں میں تیل لگایا جو خوشبودار نہ تھا، اس حال میں آپ نے لگایا کہ آپ حالت احرام میں تھے، محرم تھے آپ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک محرم حالت احرام میں بھی تیل، صابن اور شیمپو کا استعمال کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ تیل خوشبودار نہ ہو، وہ شیمپو خوشبودار نہ ہو، اسی طرح وہ صابن جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ خوشبودار نہ ہو۔ اسی طرح حالت احرام میں حجاج کرام کو کبھی کوئی ایسی بیماری درپیش ہو جاتی ہے جس سے جسم میں کھجلاہٹ ہوتی ہے، انسان کھجانا چاہتا ہے اور اسے کھجلا کر اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ حجاج کرام حرج محسوس کرتے ہیں کہ آخر اپنا سر کیسے کھجائیں، اپنے جسم میں ہاتھ کیسے لگائیں، ایسا نہ ہو بال ٹوٹ کر گر جائے، حالانکہ بال کا توڑنا اور گرانا حالت احرام میں جائز نہیں، یہ سوچنا بہرحال حجاج کرام کا صحیح اور درست ہے، لیکن اسلام نے یہاں بھی اجازت دی ہے کہ انسان حالت احرام میں اپنے جسم کو کھجا سکتا ہے، اپنے سر میں بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آئے کہ اسے کھجانا ہو تو وہاں بھی وہ اپنا ہاتھ لے جا کر کھجا کر اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، علامہ سید سابق نے اپنی کتاب فقہ السنہ میں اسے نقل کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ایک انسان جو حالت احرام میں ہے وہ اپنا سر یا اپنا بدن کھجا سکتا ہے اگر اس کو خارش ہو؟ حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں،
اسے کھجانا چاہیے، وَلْيُشَدِّدْ، زور سے کھجانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو ایک فطرت ہے اور اسلام فطری دین ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجاج کرام کو اپنے سر کا کھجانا یا اپنے جسم کے بعض حصوں کا جہاں ضرورت ہو اسے کھجلانا چاہیے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اگر غیر اختیاری طور پر سر کھجاتے ہوئے بال گر جائیں یا جسم کھجاتے ہوئے بال ٹوٹ کر گر جائیں تو اس پر کوئی فدیہ نہیں، اور انشاءاللہ اس حاجی کی اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے حج میں کوئی خلل آئے گا۔ اسی طرح حجاج کرام کبھی اس بات میں بھی حرج محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کا سائبان دیکھیں، کسی چھت کے نیچے وہ ٹھہریں، کیونکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ محرم کو یعنی مردوں کو حالت احرام میں اپنا سر نہیں ڈھانکنا چاہیے، ان کا سر کھلا ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی وہ اپنی چادر اپنے سر پر نہیں ڈال سکتے، الا یہ کہ سونے کی حالت میں وہ نادانستہ طور پر ان کے سر پر چلا جائے، ان کے سر پر وہ چادر چلی جائے۔ اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے حجاج کرام اپنے اوپر چھتری تاننا بھی مناسب نہیں سمجھتے، حالانکہ شدید عرب کی اس سرزمین میں جہاں جمرات ہے اور اس موسم میں بھی سخت گرمی پڑا کرتی ہے، کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور حجاج کرام کو ذرا امن و عافیت نصیب آتی ہے، ورنہ عام طور سے عرب کی سرزمین وہ سنگلاخ وادیوں سے پر ہے، پہاڑوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایسی سخت گرمی میں بھی بہت سارے حجاج کرام اس بات میں حرج محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر چھتری کو تانیں یا اس کا استعمال کریں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہمارے اس حج میں کوئی خلل نہ واقع ہو جائے۔ تو میں حجاج کرام کو بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ خیمہ لگا کر اس میں ٹھہرنا چاہیں بالکل جائز ہے، کسی چھت کے نیچے وہ بیٹھ کر آرام کرنا چاہیں بالکل جائز اور درست ہے۔ اسی طرح اگر گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے اوپر چھتری وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیں اور چھتری کے سائبان میں رہتے ہوئے جمرہ عقبہ وغیرہ پر رمی کرنا چاہیں تو ان کے لیے جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے اور میں نے آپ کے دو صحابہ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک آپ کے اونٹنی کی نکیل کو تھامے ہوئے ہیں اور دوسرے اپنے کپڑے کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سائبان کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ گرمی سے بچتے ہوئے رمی جمار کر سکیں، کنکریاں مار سکیں، یہاں تک کہ حتیٰ رما جمرۃ العقبہ، ام حسین کہتی ہیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمار کیا اور جمرہ عقبہ کو جو مکہ کی طرف ہے اخیر میں اسے کنکریاں ماری اور اس طرح واپس ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حاجی حالت احرام میں کسی سائبان کے نیچے اپنے آپ کو ٹھہرا لے یا اپنی چھتری کے سائبان میں اپنے آپ کو آرام پہنچائے تو اس کے لیے جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج اور مضائقے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی حاجی کو حالت احرام میں ایسی نوبت پیش آ جائے کہ اسے اپنے احرام کی چادریں دھلنا پڑ جائیں، احتلام ہو گیا، کیا کرنا ہے اسے اب؟ جی ہاں، اسلام نے اجازت دی ہے، اسے غسل دے سکتا ہے، سکھا کر پھر اسے پہن سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس دوسرا کپڑا دستیاب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بدل لے، بدلنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی محرم عورت حالت احرام میں زیور پہننا چاہے یا وہ اپنے آپ کو رنگین کپڑوں میں ملبوس کرنا چاہے، رنگین کپڑے پہننا چاہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، اسلام نے اس میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھیں کہ محرم عورت زیور پہنے، یا اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں محسوس کرتی تھیں کہ محرم عورت سیاہ یا گلابی رنگ کے کپڑے پہنے، اس بات میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی حرج نہیں محسوس کرتی تھیں کہ محرم عورت وہ موزے پہنے جو ٹخنے سے نیچے ہوں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رنگین کپڑے عورت پہننا چاہے یا حالت احرام میں زیور کا استعمال کرنا چاہے تو بھی اس کے حج میں کوئی خلل نہیں واقع ہوگا، انشاءاللہ اس کو حج کا پورا ثواب ملے گا اگر اس کی نیت صحیح اور صادق ہے تو۔ لیکن اگر اس کی نیت میں ریاکاری ہے، اگر وہ زیور اس نیت سے پہنتی ہے
کہ اس کی آوازیں دوسرے غیر محرم انسانوں تک پہنچیں، اجنبی لوگوں تک اس کی آوازیں، اس کی کھنکھناہٹ محسوس ہو، تو اس کی نیت کے بقدر اس کے حج میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر اس خاتون کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے تو وہ زیور کا استعمال بالکل کر سکتی ہے، رنگین کپڑے پہن سکتی ہے، اور اسی طرح سے موزوں کا استعمال بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں۔ اسی طرح حالت احرام میں اگر کوئی انسان ہے اور اسے اپنے بیوی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیں ڈانٹ سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس غلام اور نوکر چاکر ہیں اور کسی بات میں انہیں وہ سرزنش کرنا چاہتا ہے، تادیبی کارروائی ان پر کرنا چاہتا ہے، تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے اور اس سے حج میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب المناسک میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ بہت ہی اچھا واقعہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس روایت کی راویہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، اور جب مقام عرج میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا، ہم بھی وہاں بیٹھے۔ میں اپنے والد ابو بکر کے پاس بیٹھ گئی اور میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئیں، وہاں آرام فرمانے لگی۔ ہمارے والد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساز و سامان ایک ہی اونٹ پر لدا ہوا تھا، اور اس اونٹ کے ساتھ میرے ابو بکر نے ایک غلام بھی رکھ دیا تھا اس کی نگرانی کے لیے کہ کہیں ادھر ادھر وہ نہ جائے اور سامان غائب نہ ہو۔ چنانچہ مقام عرج میں بیٹھ کر میرے ابو غلام کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ غلام آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے، اونٹ کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ غلام نے جواب دیا کہ وہ تو گزری ہوئی رات مجھ سے غائب ہو گیا، گم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام پر تادیبی کارروائی کی، کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور وہ بھی تم نے غائب کر دیا، گم کر دیا۔ اور غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے ابو بکر نے اٹھ کر کے غلام کو مارنا شروع کر دیا، تادیبی کارروائی شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، انظروا الی ھذا المحرم ماذا یفعل ماذا یصنع، لوگو دیکھو اس محرم کی طرف، یہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزنش کرنے کے بعد، تادیبی کارروائی کے بعد بیٹھ گئے۔ یہاں پر قابل ملاحظہ چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے اس ایکشن پر یہ نہیں کہا کہ تمہارا حج خراب ہوا، یا تم کو پھر سے حج کرنا ہوگا، یا تمہیں فدیہ دینا ہوگا، یا تمہیں کوئی اور چیز قربان کرنی ہوگی، نہیں، صرف یہ کہا کہ دیکھو اس محرم کی طرف یہ کیا کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تادیبی کارروائی وقت ضرورت کی جا سکتی ہے، بچوں کو سرزنش کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اگر ہو تو انشاءاللہ احرام میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، ہمارا حج مکمل ہوگا۔ وقت ہو چلا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن گزارش کرتے ہیں کہ مزید معلومات کے لیے آپ دیکھتے رہیے فضائل حج۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد